علمی بزرگوں سے بلکہ میں کہتا ہوں آپ کے نسبی بزرگوں سے جانی پہچانی جماعت ہے. ضرورت نہیں تھی کہ ہم یو پی اور دوسرے صوبوں میں خاص طریقے پر چند ضلعوں کے لوگوں کو بلا کر کے ان سے بات کریں اور جمعیت علماء کو پہچانوائیں، جمعیت علماء کے نظام کو سمجھائیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ملک کی بدقسمتی، ہماری بدقسمتی، ساری دنیا کے اندر بسنے والوں کی بدقسمتی کہ فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست ذہن ساری دنیا کے اندر، صرف ایک یا دو ملک نہیں ہیں، اس طرح سے سر اٹھا رہا ہے کہ اس کے لیے متوازن طریقے پر اپنی زندگی گزارنا، فرقہ پرستی کے مقابلے میں پیار و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ایک پرانا سبق ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. فرقہ پرست ذہنیت کی آج کی صورتحال میں اگر آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ظالم کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ فرقہ پرست ذہنیت ہے. اگر فلسطین کے لیے اپنے مظاہرے کے حق اور احتجاج کی بنیاد پر یورپ کے کسی شہر میں، امریکہ کے کسی شہر میں احتجاج کیا جاتا ہے تو فرقہ پرست طاقتیں ان کے اوپر گیس کی بوتلیں چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. کسی ایک ملک میں فرقہ پرستی نہیں ہے، پوری دنیا فرقہ پرستی کا شکار ہے. ہر سطح پر فرقہ پرستی کا شکار ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اگر اسرائیل نے بموں کی بارش کر کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا، ہزاروں جوانوں کو قتل کر دیا، امریکہ جیسے ملک کا صدر آتا ہے اور دنیا کے سامنے ان بے گناہ بچوں کو قتل کرنے والی طاقت سے ہاتھ ملاتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر کمر تھم کرواتا ہے. یہ دنیا کی صورت ہے. میں کسی ایک ملک کو نہیں کہہ رہا، یہ زمانہ ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا زمانہ پوری دنیا میں آیا ہو. اس صورتحال کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے، آپ اپنی زندگی کس طرح گزاریں. جمعیت علماء اپنا فرض بتائے. جمعیت علماء نے اپنی 100 سالہ زندگی کے اندر ہر سطح پر ہمیشہ مذہب سے اوپر ہوتا،
لوگ اپنی زندگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح کھڑے ہیں. محترمہ نے ہمیشہ بتایا ہم کبھی جذباتیت کے ساتھ نہیں آئے. یہ جو محترمہ کی تاریخ ہے، انہوں نے کفر کے گانے سنائے، ان کے گلے میں جوتے کے ہار ڈال دیے گئے، قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، انہیں کافر بتایا گیا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں. ہم ہندوستان کے ٹکڑے کر کے اسلام کی بنیاد پر ہم دوسرا ملک چاہتے ہیں. جمعیت علماء کی مخالف، وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان ملک کے اندر دو قومیں ہیں الگ الگ. ہم مسلمان قوم کے لیے الگ اسلامی ملک چاہتے ہیں. جمعیت علماء کی مخالف تھے. جمعیت علماء نے کبھی جذبات کا ساتھ نہیں لیا. جمعیت علماء یعنی ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم 1300-1400 سال سے جب ایک ساتھ رہتے چلے آئے، آج کون سی آفت ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہم رہ سکتے ہیں. ہم تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں. ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں. ہم بھائی بھائی میں ہم رہتے چلے آئے ہیں، اور جب تک زندگی ہے دنیا کی انشاءاللہ ہم رہتے چلیں گے. جس کا جو جی چاہے کرنے. بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے قتل کرنے سے حل ہوتا ہے قتل کرو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ڈنڈوں کو پکڑ رکھا ہے، ریل کیا، اور یہ فرمان بھائی اگر تمہارا مسئلہ میرے قتل کرنے سے ہے تو میں سامنے قتل کر دوں. یہ ہمارا کردار ہے. کوئی مائی کا لال ہے، ملک میں ذرا کردار پیش تو کر دے. ان حالات کے اندر جہاں زندگی گزارنا مشکل تھی، سفر کرنا مشکل تھا، یہ حالات کبھی ان کے راستے کو روکنے والے نہیں بنے. جو ہوگا ہوگا، اللہ نے جو مقدر فرمایا ہو جائے گا. جمعیت علماء کا کردار ہمیشہ یہ رہا ہے اور یہی کیا ہے جمعیت علماء نے. آج بھی ہمارا نظریہ یہی ہے. ہم مذہب کی بنیاد پر کسی بھی تقسیم کو، دوری کو، آج کے حالات میں جو نعرے فرقہ پرست ذہنیت لگا رہی ہے، ہم ان لگانے والوں کو اپنے اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم اس کو برملا کہتے ہیں. ملک اگر زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی کے ساتھ زندہ رہے گا، ورنہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ملک برباد ہو جائے گا. اور ملک ادھر بڑھ رہا ہے. جمعیت علماء کا یہ نظریہ اور بڑا بڑا نظریہ ہے. میں یہ بات کہتا ہوں، آپ حضرات جس محبت کے ساتھ جمعیت علماء سے تعلق کے ساتھ آپ آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہر ایک کے ذہن میں پیوست ہونا چاہیے. جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں. ملک کی آزادی سے پہلے جب مسئلہ غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا، جمعیت علماء ملک کو آزاد
کرانے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے. 10-5 سال نہیں، تقریباً 145 سال تک علماء نے، میں طلبہ نہیں کہہ رہا، علماء نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر غلامی کی آزادی کی زنجیریں، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کام کیا. تو ڈالا 150 سال تقریباً کام کرتے رہے. یہ سیاست تھی ملک کی. ملک آزاد ہو گیا، لیکن ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا. ہمارا مقصد تو صرف ملک کو آزاد کرنا تھا. ملک میں بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی کے ساتھ ہی ملک آزاد ہو سکتا تھا. تنہا مسلمان کھڑا رہتا، تنہا ہندو کھڑا رہتا، تنہا سکھ کھڑا رہتا، تنہا عیسائی کھڑا رہتا اور لڑتا رہتا، ملک کو آزاد کرانا چاہتا، مر جاتے، فنا ہو جاتا، ملک آزاد نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا سے آنے کے بعد یہ کہا کہ آج تک ملک آزاد نہیں ہو سکا. سن 1803 سے لے کر 1920 آ گئی، یعنی تقریباً 120 سال ہو گئے ملک آزاد نہیں ہوا. ملک کی آزادی جبھی ہو سکتی ہے جب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے سب ملک کی آزادی اپنا مقصد بنا کر چلے، اپنے سر سے کفن باندھیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھیں، تب یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا. حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے اور یہ فرمایا اگر سکھ جیسی موت سے کھیلنے والی جنگجو قوم ساتھ ہو جائے وہ بھی، تو آزادی اور بھی آسان ہو جائے. یہ حضرت کے کلمات ہیں. خدا کی قدرت، یہ لوگ خدا ترس لوگ تھے. دن میں کام کرتے تھے، راتوں کو ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے. جو چاہا تھا وہی ہو گیا. اس سخانی بازار پشاور میں کوئی نہیں، صرف ایک میں ہندو، مسلمان اور سکھ سب کو میرے گھر شہید کر دیا. جلیانوالہ باغ، یہ امرتسر کے اندر شہادت سب کی ہوئی، اور کس کے لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آزادی قریب ہوتی چلی گئی. اتحاد و یکجہتی یہاں تک ملک آزاد ہو گیا. جمعیت علماء ساتھ تھی. یہاں تک آئی بات کہ ملک آزاد ہو گیا، اب لوگوں کی دوڑ تھی. ملک کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے. اب یہ بتائیے کہ آزادی کے بعد ملک میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ مسلمان کا ہمارا کوئی حصہ نہیں. ہم نے اللہ کے لیے غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے کام کیا، کام ہو گیا. اور ہوا کس طرح سے؟ پیار و محبت کے ساتھ ہوا. مذہب کی بنیاد کے اوپر کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہمیں کانگریس سے یہ توقع ہے جس سے 2 قدم بڑھ کر ہم نے ملک کے لیے قربانی دی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس اخوت و ہمدردی کے اسی جذبے کے ساتھ ملک کو چلائے گی جو جذبہ ملک کی
کی آزادی سے پہلے رات اور دن ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، اور ہمارے اس مطالبے کو کہ ملک کا نظام جمہوری ہونا چاہیے، اقلیت کو مذہبی اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے، ہر اقلیت نہیں، ہر فرد جس مذہب سے چاہے جڑا رہے جڑ جائے، اس کو حق ہونا چاہیے، اور ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ملک کی جو نظام ہے، ملک کی کا جو دستور ہے معاملہ کرے، اور ملک کا ہر بسنے والا ہر اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے۔ یہ بنیاد تھی، اسی بنیاد کے اوپر چلے۔ سن 48 کے اندر جمعیت علماء نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، پہلے عاملہ میں، پھر دوسری مجلس محترمہ، خدا کی تقدیر کے گاندھی جی کا قتل اسی دن ہو گیا، ختم کر دیا اس کو، پھر اگلے دن عاملہ کی، اور اس کے بعد منتظمہ کی میٹنگ بلائی، اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے، دستور بن گیا، اس دستور کے اوپر چلیں گے، ہم سازیں گے۔ آپ دنیا کے دستور کو اٹھا کر لئیے، جمعیت علماء کو جمعیت کے افراد خود آزاد ہیں، جس غیر فرقہ پرست جماعت کے اندر چاہیں داخل ہو جائیں، الیکشن چاہتے ہیں الیکشن لڑیں، مذہبی اعتبار سے جمعیت علماء الیکشن لڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے، نہ کسی دوسرے کے الیکشن کو لڑاتی ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال سے جماعت زندہ ہے ہمارے اکابر کا، یہ بنیادی دستور کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، غیر فرقہ پرست ہے، فرقہ پرستی ملک کے لیے زہر ہے، تباہ کرنے والی ہے، غیر فرقہ پرست ہر جماعت اور ہر طاقت کے ساتھ ہمارا ممبر جوڑ سکتا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے 100 سال سے جمعیت علماء زندہ ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہوتی، جمعیت علماء ختم ہو چکی ہوتی، آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ جمعیت علماء کی بنیادی دستوری طاقت ہے، اس نے ملک کے دستور کو اسی بنیاد کے اوپر بنوایا ہے۔ وہ دفعات جو یہاں ہر اقلیت کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا موقع دیتے ہیں، وہ وہی دفعات ہیں جن کو جمعیت علماء نے دستور کا حصہ بنایا ہے۔ جمعیت علماء آج بھی اسی کے اوپر زندہ ہے۔ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اسی نیت کے اوپر اگر آپ حضرات، میں مکان نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جھوپڑی جھوپڑی، مکان مکان، مدرسہ مدرسہ، دکان دکان، کھیت در کھیت، اگر آپ جمعیت علماء کے اس دستوری طاقت کو اپنے اندر لے کر چلیں گے، اعلان کریں گے کہ ملک میں قوت و ہمدردی کا چراغ ہی وہ چراغ ہے جو اس ملک کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، اپنے کردار کو اسی طرح رکھیں، آپ زندہ رہیں گے، آپ کا ملک زندہ رہے گا، اور اگر یہ بات نہیں ہوگی ملک ختم ہو جائے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کی بے چینی ہندو مسلم ہر طبقے کے اندر کتنی ہے، ایسے مسلمان کو نہیں کہتا، ہر آدمی بے چین ہے، اس کا مذہب کیا
اس سے کوئی بہتر یہ نوست ہے فرقہ پرست طاقتوں کے اوپر چلنے کی. وہ طاقتیں خود بھی زندہ نہیں رہیں، وہ بھی برباد ہو گئی. اگر آپ کو ملک کے اندر بھائی چارگی، پیار و محبت، مدد سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے. ملک کس طرف چل رہا ہے آپ دیکھ لیجیے. ایک وہ فرقہ پرستوں کی ٹولی جو جہاں طاقتور ہے، الیکشن کو اس طریقے کے اوپر جو طریقہ ملک کے دستور نے دیا ہے، آدمی جس کو چاہے ووٹ کی آزادی یہ چلتا رہی ہے. دنیا جاتی ہے، میں اس کے اوپر نہیں چلتا ہوں، فرقہ پرست طاقت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ٹولی ہے. جہاں اس کو دستوری ہے، جہاں طاقت ملتی ہے اس ٹولی کو، وہ دستور کو آگ لگاتی ہے، سیکولرزم اور جمہوریت کو کنویں میں ڈالتی ہے، اور صرف اپنی طاقت کو محفوظ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کسی کے ساتھ اعلان کسی کا ہو رہا ہے. یہ فرقہ پرستی کی لعنت ہے. ملک کو اس سے نکل کر جائے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے. آپ جہاں ہیں اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے، اسی نہج پر چلیے. گاؤں میں ہے تب ہندو مسلمانوں کو ساتھ لیجیے، اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں. آج کی صورتحال جن کی ہے، جو ملتا ہے قتل کر لیتے ہیں. خام خواہ ذرا سا گاڑی سے گاڑی لگ گئی، دل میں جگہ نہیں ہے، مارتے ہیں، مار کر قتل کر دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دشمنی اس درجے تک بڑھ جانا یہ خود بخود نہیں پڑی ہے. ہم اسے برا سمجھتے ہیں. اگر مسلمان کرتا ہے اس کے اس فعل کے اوپر بھی کسی کو قتل کر دیا جائے، لعنت. اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. اگر ہندو کرتا ہے اس کے اوپر بھی فعل کے اوپر لعنت. یار محبت کا تو تقاضا بھائی لگ گئی، ایک دوسرے سے گلے گئے. میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں گاڑی لگ گئی، اتر کے ایک دوسرے کے منہ کو چوما. کیا ہوا؟ یہ ہو گیا بھائی پولیس کو بلاؤ، پولیس دیکھے گی، مقدمہ درج. آپس میں لڑنا، مارنا، مر جانا، یہ تصویر انسانیت کی تصویر نہیں ہے. جب ملک کا قانون ہے وہ آ کر دیکھیں گے، تصویریں لیں گے، گاڑی کس کی ہے، کس کے پاس ہے، قاطع نظر اس کے. پولیس لیتی ہے کاغذات کو، اس کی تصویر لیتی ہے کاغذات دونوں کو دیتے کیا. اب گاڑی کا بننا ہوا، یہ تمام معاملات اس کے لیے قانون ہے، وہ کام کرے گا. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے، ذرا سا ٹھیس لگی مسلم ایریے کے اندر، مان لیجیے غیر مسلم کا قتل ہو گیا، یا غیر مسلم ایریے کے اندر مسلم کا قتل ہو گیا، کیا ہوا؟ گاڑی لگ گئی تھی. یہ دراصل قتل اور خون ہے، وہ اخوت و ہمدردی کا، پیار و محبت کا. کتنے دن ملک اس طریقے پر چلے گا؟ کیوں پیدا ہو گیا؟ بھئی ملک میں تھا تو نہیں یہ ماحول پیدا کیسے ہو گیا؟ فرقہ پرستی نے پیدا کیا ہے.
میری 4-5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی موہن بھاگوت جی سے، میں نے ان سے بھی یہ بات کی، اور اس وقت جھارکھنڈ کے اندر حکومت بی جے پی کی تھی. میں نے کہا تھا کہ وہاں اتنے کیس ہو رہے ہیں، اتنے کے، اور وہ بڑھتے بڑھتے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، قبائلیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. یہ چیز ملک کو نقصان پہنچا. انہوں نے تو میری اس چیز کو سنیا کر دیا، لیکن جو میرے ساتھ تھے انہوں نے سمجھا، اس کی ترجمانی بھی کی کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، مگر کچھ نہیں ہوا. یہاں تک کہ جھارکھنڈ کی حکومت گری، تب اس کے بعد وہ موت. میں کہتا ہوں یہ وہ صورت ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر چل رہی. آج کی ایک اور صورت ہے، میں یہ آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک طوفان چل رہا ہے مخلوط تعلیم کے اوپر. مسلمان بچیوں کے اغوا کرنا، ارتداد کرنا. جمعیت علماء اس کو خراب سمجھتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریتی علاقے میں مسلمان لڑکا مخلوط تعلیم میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے، اسلام اس کو لعنت سمجھتا ہے، اجازت نہیں دیتا. اسی طرح اگر کوئی غیر مسلمان بچی کو اغوا کرتا ہے یا اس کو اسلام سے مرتد بنا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کا پروگرام بنانا یہ ملک کی بربادی ہے. میں جانتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، ان کی تحریریں ہیں کہ ان کو کیسے کرنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ. ان کی تحریر کے 41 دفعات ہیں. ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں مرتد بنانا. آپ اس چیز کو جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی، لیکن جانتے سب ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہندوؤں کے اندر برادری کا سسٹم بڑا مضبوط اور اہم ہے. ٹھاکر غیر ٹھاکر لڑکی سے تعلقات نہیں رکھے گا، برہمن غیر برہمن کے ساتھ نہیں رکھے گا، چل نہیں پائے گا، خاندان قبول نہیں کرے گا. مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ایسی لڑکی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے جو لڑکی وہ ٹھاکر ہے یہ ٹھاکر نہیں ہے، وہ برہمن ہے یہ برہمن نہیں ہے، اس کا خاندان اسے کبھی قبول کر نہیں سکتا. نتیجہ اس لڑکی کی خودکشی اور قتل ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ وہ اسے قبول کر سکے. ہر مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے. حل کیا ہوگا؟ اگر قوم کے اندر حمیت ہے، اس دکھ کو وہ دکھ سمجھتی ہے، اس درد کو درد سمجھتی ہے، تو ہر آبادی کے اندر مسلمانوں کو زمین لے کر کے چاہے چھپر کا اسکول بنانا پڑے، آپ اسکول بنائیں گے لڑکیوں کے لیے. پتہ چلے گا کہ آپ کی رگ و ریشے کے اندر جو خون ہے اس میں حمیت ہے. آپ کے شہر کے اندر آپ کی برادری اور غیر برادری مسلمان بچیوں کے اندر ایسے جذبات ابھر رہے ہیں اور وہ اسکول کی تعلیم کے اندر، اور آپ اور میں اسے برداشت کریں. اس کا مطلب ہے کہ قومی حمیت آپ کے اندر سے نکل گئی.
جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مدرسے بنائیے، بہت اچھی بات ہے. اور 75 سال کے اندر ملک میں مدرسے جو بنے ہیں، آزادی کے وقت میں یہ مدرسے نہیں تھے. آپ مدرسے اور بنا سکتے ہیں، اور بھی بنائیے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ مدرسے بنائے جائیں. یہ تمام کوہ شوالی سے لے کر کے جموں تک، ہمارے یہاں سے لے کر کے، اس کے اندر گوجروں کے گاؤں کے ارتداد کا شکار ہے. ملک کی آزادی کے بعد میں جانتا ہوں، میں نے سب سے پہلے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت کے دفتر میں بڑی گنجان آبادی، جہاں پہلے جمعیت علماء کا دفتر تھا، میں نے وہی دیکھا. جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، آئے اور بات ہو رہی تھی. مولانا کہنے لگے کہ میرے بھائی، اگر آپ نے مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے اور مکتبوں کا خیال کر لیا اور اس کو پروگرام بنا کر آپ نے کام کیا تو بہت بڑا کام ہے. جمعیت علماء اس کے اوپر لگ گئی. اگر اس وقت 10 مدرسے تھے تو آج 1000 مدرسے ہیں، مکتب سے لے کر کے اوپر تک. مدرسوں کی ذاتی فرقہ پرست آنکھوں کے اندر خار بنی ہوئی ہے. آج اس کی ضرورت ہے قوم کو کہ ارتداد کو اپنی بچیوں میں نہ پھیلنے دینے کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم میں نہ بھیجیں، دیجیے تعلیم، اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن ماحول مذہبی ہو، اسلامی ہو، تعلیم وہاں اگر عصری ہے کوئی اس میں اختلاف، لیکن عصری تعلیم ہے اور ماحول مذہبی نہیں ہے، اس کے اندر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ مسلمان کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت دین نہیں ہے. حالت ہے میرے بھائی، آپ کے پاس زمین ہے، آپ جو بھی یہ زمین دے دیجیے، اپنی قوم کے لیے وقف کر دیجیے. نہیں ہے، آپ کوشش کیجیے. اور عصری تعلیم کو سنبھالنے کے لیے بے شمار جوان ہیں مسلمانوں کے. کوئی تجربے کار پرنسپل کر کے رکھ دیجیے. یہ ایک کاروبار ہے بہترین. آپ اسکول بنائیں، اس کی فیس میں تنخواہیں دیں. یہ جو فیس آ رہی ہے یہ خود اسکول کو چلائیں. آپ بڑے اسکول چلائیے، بی اے ایم اے تک پہنچ جائیے، کوئی آپ کے لیے کمی نہیں ہے. جو لوگ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں کاروبار، ان کے کاروبار کے اندر بڑی برکت ہے. لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہے. آپ دیکھیے حیدرآباد کو، بنگلور کو دیکھیے، مدراس کو دیکھیے. جن لوگوں نے اسکول بنا رکھے ان کی دولت کا کوئی ٹھکانا ہے. لیکن تعلیم کا معیار صحیح ہونا چاہیے، اور اس کا کیا ہے؟ آپ بہترین کوئی پرنسپل لا کر کے رکھیے، مدد بھی کیجیے. جو گرا ہوا طبقہ ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے. اس کے نام پر آپ لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں. یہ ہے غریب آدمی، ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، نمبرات بہترین ہیں. آپ ان کے لیے پیسے، اور جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے بچے کے لیے خود اپنی دولت میں سے حصہ دیں گے. یہ شمال اسکول اس طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارا شمالی ہندوستان اس کے اندر بالکل سمجھ نہیں رہا. اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے یہ تحریک چلنی چاہیے. آپ
حضرات کو جمع اسی لیے کیا گیا کہ خود بھی کریں اور دوسروں سے کروائیں، ان کے دل و دماغ میں اس کو اتروائیں. اور اگر نہیں آپ اس وقت ہاتھ پکڑیں گے تو آنے والے دن آپ کی اولاد کے لیے بے شمار خطرناک دن. اور اس وقت آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں. میرے بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے جمعیت علماء خود بھگت رہی ہے، چل رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ چلائیں. میں بالکل مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، میری تو ساری زندگی مدرسوں میں گزری ہے. جس دن سے میں گھر سے نکلا ہوں مدرسوں ہی میں لگا ہوں. آج بھی بے شمار مدرسے ہیں جن کو قائم بھی کیا ہے اور چلا بھی رہے ہیں. اور مدرسوں کا وجود ملک کے اندر اسلام کے وجود کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ عصری تعلیم سے اپنے اولاد بچے اور بچیوں کو کبھی اس زمانے میں الگ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی اولاد خود چھوڑ دے گی آپ کے گھر کو. آپ کے طریقے اس کو آپ کس طرح راہ راست پر لگا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے. ان حالات کے اندر آپ کو کسی طرح آگے بڑھنا اور پیار و محبت اور اخوت و ہمدردی کے چراغ کو جلانا ہے. اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا ہے. ملک کی سلامتی کے لیے اس ماحول کو بھی محفوظ کر کے رکھنا جو ہمارے اکابر کا ماحول تھا. اور 100 سال نہیں بلکہ 150-200 سال سے جو ماحول تھا، ہم اس ماحول کو اگر زندہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ. آج کل ایک دوسری چیز ہے، میں نے کہا تھا کہ فرقہ پرستی اور مسلم مخالف ماحول صرف ہندوستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ. آج کل اس کے اندر زیادہ گرمی آ گئی. فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے آپ اللہ کسی کو جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے. میں اور آپ کا ساری دنیا جانتی ہے. اسرائیل کو یہودی اور عیسائی دنیا کی طاقتوں نے، اسرائیل کا وجود عرب سرزمین میں نہیں تھا. خلافت عثمانیہ کو سب نے مل کر، چاہے وہ طاقت کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی تھی جیسے روس چائنا، یا مذہب کو مانتی تھی جیسے مغربی یورپ ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ. یورپ کہیں اسرائیل کا وجود مذہبی اعتبار سے مملکت کا نہیں تھا. خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. طاقت کی ایسی طاقت رکھنے والی حکومت کہ اگر سمندر کے اندر ان کا جہاز آتا تھا تو یورپ اور امریکہ کے جہاز راستہ کاٹ دیا کرتے. اور یہ جتنے ممالک ہیں عرب سرزمین کے، سب خلافت عثمانیہ کے فیصلے چلتے تھے. تو خدا کی تقدیر کی، خدا کی قدرت کی بات ہے کہ اس وقت زمین ملکوں کے اندر پیٹرول کا کوئی وجود نہیں رہا. سارے ملکوں نے مل کر کے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر. آپ کو معلوم نہیں ہوگا حضرت مانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے ہندوستان سے گئے. ہوائی جہاز کا تو موقع نہیں تھا، نہ اس وقت اس طرح کی سروسیں تھی. پانی کے جہاز سے گئے. اس زمانے کے اندر پانی کا جہاز بھی کوئی ایک ہفتے میں تو نہیں پہنچ جاتا.
میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے خود سنا ہے کہ میں آیا ہوں جدے یا یمبو سے لے کر کے کراچی تک یا بمبئی تک میرا بچپن تھا 3 مہینے میں سفر کیا ہے. یہ لوگ چلے یہاں سے اور جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں پتہ چل گیا کہ مکان کا سقوط ہو گیا. لیبر ختم ہو گئی واپس آ گئے وہاں سے. اس کو بالکل بھیتر کر دیا. چھوٹے چھوٹے ملک بنے ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اتنے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہمارے یہاں کے بمبئی اور کلکتے کے شہر بھی اس سے بہت بڑے. یہ سب سعودی عرب کے کنارے کے اوپر جو ملک ہیں، دبئی ہے، ابوظبی ہے، سعید ہے، قطر ہے، اور اسی طریقے سے پھر حضرموت کی طرف چلے جائیے اور اس کے بعد یمن بڑا ہے. سب سے بڑا ملک درمیان میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، عراق ہے، شام. یہ سب ایک ملک کا خلافت ہے. اس کو تتر بتر کر لیا گیا، آپس میں تقسیم کر لیا گیا. ترکی کو چھوڑ لیا گیا. کس بنیاد کے اوپر نہیں ہے. یہ جو حصہ تھا جس کے اندر آج اسرائیل بیٹھا ہوا، یہ برطانیہ کے ہاتھ میں آیا. امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ گانٹھ ملا کر کے یہاں یہودیوں کو بٹھا دیے گئے. ٹھیک ہے، حدود اربا ملک کے بدلتے رہتے ہیں. ہندوستان کے حدود اربا 8 سے 80 سال پہلے کچھ تھے، ملک تقسیم ہو گیا، کچھ اور بن گیا. پاکستان پھر تقسیم ہو گیا، حدود اربا کچھ بن گئے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھا دیا قبول کر دیا جائے. لیکن تحریک یہ تھی کہ اس کو بڑھا کر کے یہودیوں کی طاقت کو اتنا قبضے میں کیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے. اردن اور فلسطین کی جنگ کر دی اور اس کے اندر براہ راست امریکہ شریک ہو گیا. یہاں تک کہ گلی کوچوں کے اندر جنگ ہوئی. اردن بیچارے کے پاس کیا طاقت تھی؟ بیت المقدس کو لے لیا گیا، فلسطین کی آبادیوں کو اپنے قبضے میں کر دیا گیا. اس کے بعد اسرائیل کو خطرہ تھا کہ یہ جو پہاڑیاں شام کی ہیں، گولان کی، ان کے اوپر سے کسی وقت توپ سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا سکتا. آگے بڑھ کر کے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر جو قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد اور بڑھے کہ مغرب کی جانب بھی ہمیں اور بڑھنا چاہیے، نہر سوئس تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے سینا کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، مگر پھر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا مصر کا، اور اس کے بعد سینا کو انہوں نے لے لیا. آج کی جو صورتحال ہے وہ وہی ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی غلامی کی زندگی. انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے جاری کی اور یہاں تک بیٹھ جاؤ، آ جاؤ یہاں سے، چلو یہاں سے. آج اسی چیز کے اوپر وہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں. آزادی کی جنگ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ایک دو دن کے اندر حاصل ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ فرانس سے الجزائر نے آزادی لی ہے، 15 لاکھ آدمیوں کو قربان کیا ہے. یہ آپ کے برابر میں افغانستان ہے. اگر مرنے والے اور آباد ہونے والوں کو لیا جائے تو وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ چھوٹا سا ہوتا ہے. لوگ رو رہی ہے اور رونا چاہیے کہ کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے جوان شہید ہو گئے. لیکن سبق لینا چاہیے کہ کسی بھی ملک کی آزادی دودھ پلا کر نہیں ہوتی، مرنے اور مارنے سے ہوتی ہے. دنیا
دنیا رو رہی ہے 10,000 کے اوپر، رونے کی بات ہے، لیکن اگر یہ چاہتا ہے فلسطین کے آزادی ملے تو اسی طرح مرنے اور مارنے سے آزادی ملتی ہے، دنیا کی تاریخ ہے۔ اس لیے کوئی کچھ بھی کہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تو اس جنگ کو آزادی کی جنگ سمجھتا ہوں، اور اس آزادی کی جنگ میں جو بھی قربانی لوگوں نے اپنے ملک کے لیے دی ہے، اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے، اسی ملک میں پلے اور پڑھے، اسی ملک کے لیے ہاتھ پر جان رکھ کر کے قربانی دے دی، ان کا حق تھا۔ یہ قربانی بڑی قیمتی چیز ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ طاقتیں جو دوسروں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، جس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا ہے اسی طرح ان کا ملک بھی آزاد۔ میرے بھائی ہمارا ایک نظریہ ہے اور اس تاریخ کی بنیاد پر ہے، اس نظریے کے خلاف جو کچھ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ سے قابل ہے، اسے نہیں معلوم کیوں اس کے اندر نہیں کھولتا، دبئی کیوں نہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر میدان جنگ خدا نخواستہ سرزمین عرب کو بنا دیا گیا، تو یاد رکھیے کہ کوئی چیز مسلمان کی دنیا میں محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس فتنے کے اندر عرب سرزمین کیوں محفوظ ہے، ورنہ آپ کے مقامات مقدسہ بھی وہ طاقتیں دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ گھی کا چراغ جلائیں، اور عرب سرزمین اگر خدا نخواستہ میدان جنگ بنا تو بڑی تباہی ہے۔ آپ دنیا کی وہ فرقہ پرست طاقتیں جو دنیا کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کرنا، وہ چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی طرح اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ سے یہ دنیا کا حال ہے میرے بھائی۔ میں یہ بات کہتا ہوں صرف آپ کو کوئی تکلیف منشا نہیں ہو، میں تو آپ کو بڑا آدمی ہوں، تکلیف کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں، کرتا بھی نہیں ہوں، کہیں جاتا بھی نہیں ہوں۔ آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ قوت و ہمدردی جو آپ کے آباء و اجداد اور 1400 سال سے جو آپ کے ملک کا کام ہے ہندو مسلمان میں حکومت ہمدردی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں اور لے کر چلیں، ہاتھ ملائیں لوگوں سے، ان کے غم اور خوشی کے اندر شریک ہو، ساتھ لے کر چلیں، بیٹھنا اٹھنا ساتھ کریں۔ آپ ان کو اپنے یہاں بلائیں، ان کے یہاں جائیں، اگر وہ بلاتے ہیں تب جائیے، نہیں بلاتے تب جائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کو عام۔ دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ آپ اصلی تعلیم کا خیال، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس سے زمین خریدیں اور اس کو بنائیں۔ ہم نے بنایا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی بنایا ہوا ہے، اس میں گھنٹے 8 تک کی تعلیم ہوتی ہے، اب اللہ چاہے گا ہم بڑھا دیں۔ یہ ایک بی ایڈ کالج ہے، اس کے علاوہ ہم ادھر بنا رہے ہیں 3 منزلیں جس کی ہو چکی ہیں، اس کو ہم انٹر کالج بنانا چاہتے ہیں، ہم لا کالج اس میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم لا کالج بنائیں گے اور پڑھنے والے طلبا کا پورے ہندوستان سے انتخاب کریں گے، اس کو یہاں لا کر کے مفت رکھیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان آئے گا اسے بھی رکھیں گے، ہندو آئے گا اسے بھی رکھیں گے، اور
انہی کو لیں گے، انتخاب کریں گے جو اعلیٰ سے اعلیٰ 80 85 90 نمبر لے کر آئیں. ان کے اندر طاقت نہیں ہے وکیل بننے کی، ایڈوکیٹ بننے کی. ہم کوشش کریں گے جو ہم قوم سے بھیک مانگیں گے، لیکن ہم مفت پڑھائیں گے، مفت دکھائیں گے، مفت رکھیں گے، مفت کھانا دیں گے. میں کہتا ہوں اس کو آپ اپنا پروگرام بنائیں گے. میں نہیں کہتا ہوں آپ کے پاس ایسے اسباب ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے اسباب، ٹھیک ہے، آپ کر لیجیے، ان سے پیسے پڑھائیے، مگر اس کے معیار کو بہترین رکھ کر پڑھائیں. میں نے شہر کے اندر ایک اسکول بنایا ہے، ایک مکان ایک شہر میں نے خریدا جو ہندوؤں کے علاقے میں مگر مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں، لڑکیوں کے لیے. انشاءاللہ میں کچھ ہو چکا، کئی کلاس بچیاں پڑھ رہی ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اگلے سال میں جو داخلے ہوں گے اس کے اندر اس کے معیار نہیں ہوگا. ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ایک دن بھی کسی اسکول میں نہیں ڈالا. لیکن جب جمعیت علماء کی تحریک لے کر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود اس کردار کو ادا کرنا چاہیے. اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو کیجیے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لیے خراب بات ہے. یہ جمعیت علماء کا نظریہ ہے اور جمعیت علماء اس نظریے کو پیش کرنا چاہتی ہے. ہمارے اکابر نے اس وقت سے اس نظریے کو پیش کیا. آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا. ملک کی آزادی سے پہلے ایک طاقت تھی، مسلمانوں کی طاقت، یہ کہتی تھی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. ہندو ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، ہم دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ہم کسی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے الگ ملک دیا گیا. ہم یہ کہتے تھے کہ ہم دو قومیں نہیں، ہندوستان میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں. ہم ہندوستانی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے قبائلی بھی ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں. ہندوستان میں رہنے والے سکھ ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں. یہ نظریہ ہمارا تھا، جمعیت علماء کا تھا. یہ بڑا عجیب نظریہ تھا. جمعیت علماء اس کی مخالفت کرتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس زمانے کے اندر ایک رسالہ قرآن و حدیث سے استدلال کر کے یہ بتایا تھا کہ قوموں کا نظریہ ملک کی حدود کے اوپر ہے، جس کو قوم کہا جاتا ہے. قوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان ہی میں رہتے ہوئے سکھ الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم. ہم نے اس نظریے کو پیش کیا، وہ چھپا ہوا ہے بھائی صاحب کے زمانے سے، مجھ سے کہلوایا انہوں نے، موہن بھاگوت جی نے کہ مجھے اس کا وہ انگریزی میں بھی چھپا ہوا ہے، میں نے ان کو دیا. دوسرے وہ RSS کے لوگ کہتے تھے کہ دو قومیں ملک کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہم نے ان کو بھی دیا. جمعیت علماء نے اور ہم نے اس نظریے کی بنیاد کے اوپر قربت کرتے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، RSS کے بنیادی لوگ آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں بڑی کھلی ہوئی بات آزادی کے ساتھ. اس لیے کہ جمعیت علماء اپنے ایک ایسے بنیادی نظریے کو لے کر چل رہی ہے. آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے لے کر چل رہی ہے. ہم اس سے آج تک ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور الحمدللہ جمعیت علماء کی آواز میں آج طاقت اس لیے ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں.
چاہے وہ ہندو فرقہ پرستی ہو، چاہے وہ مسلم فرقہ پرستی ہو، مجھ کو بھی نہیں۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میدان کے اندر آپ کام کریں گے اسی نظریے کی بنیاد پر، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی بات میں، آپ کی زبان کے اندر طاقت ہوگی، نہ کوئی طاقت ہوگی۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں اور جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، ورنہ ہمیں کوئی قرآن کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے رات کو بلایا ہے اور میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، پھر وہی بات، آپ گاؤں گاؤں اسکول کھولتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 کلاس تک جب تک ہوش و حواس جاگتے ہیں، آپ 5 تک 7 8 تک آپ مشترک اسکول بنائیے، جن میں کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس عمر کو پہنچتے پہنچتے جب بچے اور بچیوں کے اندر ہوش و حواس ہوتے ہیں، آپ پر مذہبی فریضہ ہے، یہ یاد رکھیے آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کہ آپ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول، یہ کوئی قانونی اعتبار سے گورنمنٹ کے بڑے بڑے اسکول جس میں ہزار بچے ہیں، آپ دیکھ لیجیے دلی کے اندر بڑے بڑے اسکول سینکڑوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ملک کے اندر، آپ دلی کے اندر اس میں دہرادون کے اندر دیکھ لیجیے لڑکیوں کا اسکول لگا، لڑکوں کا اسکول لگا۔ ہو نہیں سکتا کہ لڑکی کے اسکول میں کسی لڑکے کا داخلہ ہو جائے۔ آپ اگر کریں گے اس کے اندر بھی کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے اجازت لیجیے اور کیجیے۔ آپ کریں گے، یہ قوم کی ایک ضرورت ہے جس کو آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کے اپنے بچے اور بچیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف اس لیے کیے ہیں کہ میں اپنی قوم کو یہ بتا سکوں کہ ہم نے کیا ہے، جمعیت علماء کے خدام نے کیا ہے۔ آپ ہر جگہ کریں، آپ کی بیاہ شادیوں کے اندر جو خرچ ہوتا ہے اور جس طرح اللے تللے اڑاتے ہیں، اگر 10 آدمی اپنی بیاہ شادیوں کو کم کر دیں خرچ میں، تو یہ 10 آدمی ایک اسکول اپنی پوری قوم کو دین کی حفاظت کے لیے بنا سکتے۔ لیکن مسلمان کے اندر شعور نہیں، آپ اپنے اندر شعور نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مدرسے مت بنائیے، مدرسے کو بنانا بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس میں آپ کو گورنمنٹ سے اجازت دینی پڑے گی، درسگاہیں ویسی بنانی پڑیں گی جیسی اسکول کو اسکول منظور کرانے کے لیے بنانی ہوتی ہیں۔ اتنی لمبی اتنی چوڑی درسگاہیں آپ جب بنانا چاہیں اسی طریقے یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں آپ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اگر ہوگی، آپ کی دنیا کی آبادی کا بھی ایک راستہ کھلے گا، اور آپ کی قومی آزادی اور آبادی بھی اس سے شروع ہوگی۔ اس کا فائدہ سب کو ہوگا، ہندو کو بھی ہوگا، مسلمان کو بھی ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا اسکول قاعدے کا بنا لیا اور آپ اس طرح لے کر چلے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان اور ہندو بھی بے شمار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مخلوق تعلیم سے نجات مل سکے، وہ بھی آپ کے اسکول میں آ کر داخلہ اپنے بچے کو دلوائیں۔ اور یہ صورت میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلم دونوں کے لیے قابل ہے۔ اس لیے میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر غور سے سنیں گے اور اپنی قومی ضرورت کو پورا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت کام کیا، اور جمعیت علماء کی اس تحریک کے اندر ہاتھ بٹا کر آپ نے جمعیت علماء کو بھی طاقت پہنچائی ہے، اور جس طرح سے اس ملک کے اندر زندہ رہنا ضروری ہے، آپ نے اس جگہ کو پکڑ کر قدم بڑھایا۔
اللہ اس پر آپ کی نصرت فرمائے، اور خدا کرے اللہ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ اس کام کو کر سکے۔ ہمارا نیت ٹھیک ہے، ہم نے حقوں میں بھی ایک کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ مظفر نگر گاؤں میں بھی ہم نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی ہے۔ قریب میں روحانے کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اس کی زمین خریدوا لی ہے 20-21 بیگھا، اور ہم توقع رکھتے ہیں اللہ اگر ہمیں زندگی دے گا تو ہم اس کو آگے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کے نظریے کو اور جمعیت علماء جس طریقے کے اوپر چل رہی ہے چاہتی ہے کہ ملک کی اقلیت اس پر چلے اور ملک کے اندر کو ہمدردی کا رشتہ مضبوط سے مضبوط کر ہو، ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ہم برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نصرت فرمائی تو انشاءاللہ یہ چیز مفید ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ فلسطین اسرائیل کی اس جنگ کے اندر آپ لوگ اس کو آزادی کی جنگ سمجھیں، لیکن آپ اپنے ماحول کے اندر خواہ اس کے لیے ماحول کو گرم بنائیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جنگ عرب کی سرزمین کے اوپر نہ لڑ جائے۔ اس کے نقصانات ہو سکتا ہے آج آپ کے ذہن میں ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہو گئی جس کو یورپ چاہتا ہے، عرب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، انہوں نے اپنے پروگرام کے ماتحت ایک ہندوستان کے شہر کے برابر ملک بنایا۔ یہ ملکوں کے پاس کیا ہے؟ ان کو 2 منٹ نہیں لگتے ہیں برباد کرنے کے اندر، لیکن طاقت ختم ہو جائے کہ بھسم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دنیا روئے گی کہ ہماری طاقت کو ختم کر دیا۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اس کو ختم کر اللہ جو طاقتیں مسلم دشمنی کر رہی ہیں، اللہ ان کو برباد کرنا اور حفاظت کرنا، سرزمین عرب میں امن و امان کو قائم کرنا۔